سفر اچھا ہو تو زندگی جنت سے کم نہیں ہوتی۔ میری مراد بشیر قمر اور ان کی اہلیہ تسنیم قمر سے ہے۔ امریکہ میں 30 برس سے زائد عرصہ بیت چکا، زندگی کے نئے نشے و فراز دیکھے اور آج کامیاب شخص ہیں۔ بشیر قمر نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی کی معروف تنظیم پاکستانی امریکن کمیونٹی آف لانگ آئیلینڈ کے فاؤنڈر بھی ہیں۔ ہمیشہ کمیونٹی کی فلاح و بہبود اور سماجی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سیاست اور سماجی سرگرمیوں میں مصروف رہنے والے افراد کی نجی زندگی اور فیملی متاثر ہوتی ہے، لیکن بشیر قمر وقت کی اہمیت اور قدر کرنا خوب جانتے ہیں۔ اس لیے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود بھی اپنی فیملی کو نظر انداز نہیں ہونے دیا۔ کہا جاتا ہے زندگی میں اچھے دوست، احباب اور وفادار ہم سفر مل جانے سے جو سکون اور خوشی میسر آتی ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اپنی شریک حیات کے ساتھ کامیابی سے زندگی کے 42 سال مکمل ہونے پر لانگ آئیلینڈ کے مقامی ہوٹل میں سالگرہ کی پروقار تقریب سجائی۔ آج کا بوسہ اسپیشل بشیر قمر اور ان کی اہلیہ تسنیم قمر کے نام۔ تقریب کی نظامت کے فرائض عتیق قادری اور ان کی کو ہوسٹ روبینہ عامر نے انجام دیے۔ پھر تلاوت کلام پاک سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ہال میں اقارب کی انٹری بھی دیدنی تھی، گویا عید کا سما تھا۔ بشیر قمر کے بیٹے، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں، پوتے اور پوتیاں دیدہ زیب ملبوسات زیب تن کیے ہال میں انٹر ہوئے۔ اس کے بعد قمر بشیر اور ان کی اہلیہ ہال میں تشریف لائے، جہاں سب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ بشیر قمر کی شادی کی 42ویں سالگرہ میں خاندان کے افراد کے علاوہ ان کے قریبی دوست اور پاکولی فیملی سمیت پاکستانی کمیونٹی کی کاروباری اور سماجی شخصیات کے علاوہ دوست احباب بھی اس خوشی میں شریک ہوئے۔ موجودہ افراد خاصے خوش اور پرجوش دکھائی دیے۔ تقریب میں ہر طرف رنگ ہی رنگ تھے، خوشیاں ہی خوشیاں نظر آئیں۔ تقریب تھی تو شادی کی سالگرہ کی، لیکن اسے جس رونق سے سجایا گیا اور سب نے جس دلی خوشی کے ساتھ شرکت کی، اس نے محفل کو چار چاند لگا دیے۔ شادی کی سالگرہ ہو لیکن موج مستی، ہلا گلا، ڈانس اور بھنگڑا نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ شاندار محفل میں ایک کے بعد ایک منچلے نے پرجوش انداز میں مکمل انرجی کے ساتھ بھرپور رقص کیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی ڈانسنگ کمپٹیشن ہو اور پہلے باری آئی دوشیزاؤں کی۔
تقریب میں منچلوں نے بھی خوب تیاری کر رکھی تھی، ایک جیسے مخصوص لباس زیب تن کر رکھے تھے اور راک میوزک پر ڈانس کیا۔ تقریب میں بشیر قمر اور ان کی اہلیہ تسنیم قمر نے کیک کاٹا، جس پر ہال میں موجود افراد نے مسرت کا اظہار کیا۔ ہمارے کیمرے نے ان سب یادگار لمحوں کو ریکارڈ کیا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ بشیر قمر کے خاندان میں لوگوں نے ان سے محبت کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات ان کے لیے باعث مسرت ہے کہ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس کے سربراہ بشیر قمر ہیں۔ It is very beautiful for me to see all of us back here in celebration for my parents' anniversary. And this couple has brought so many people together. Just look at us over here. With a pandemic going on, we still need to come here and make sure that we get to see these two smiles today. I'm the firstborn granddaughter of Tasneem and Bashir Qamar. And that comes with a lot of responsibility. I'm the oldest of all these little ones over here. I just would like to say thank you, Mama and Papa, for everything you've ever done. You are the best grandparents I could have asked for, and I love you both with all my heart. You have been together for 42 years, and I've never seen two couple more in love. I've learned so much from the both of you, and I continue to learn every day. Happy anniversary, Mama and Papa. Love you. I love you guys in 115-20. تقریب میں بشیر قمر کے دوستوں سعید حسن اور جمال محسن نے اس پرمسرت موقع پر نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کیا بلکہ جذبات کی ترجمانی کے لیے شاعری کا سہارا لیا۔ شاعری نے جل ترنگ پر لفظوں کی ایسی مالا پروئی کہ تقریب میں شریک ہر شخص خوشی کے اس اظہار پر اش اش کر اٹھا۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسے اب ہے تیری محفل، کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنی۔ بشیر قمر کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں اپنے دوستوں کے لیے وقت ضرور نکالتے ہیں، اسی لیے نیو یارک میں بشیر قمر کا ایک وسیع حلقہ احباب موجود ہے۔ تقریب میں شریک ان کے دوست احباب میں شامل مولانا تصور الحسن گیلانی، نیلوفر عباسی، وکیل انصاری، سعید حسن اور جمال محسن نے کہا کہ بشیر قمر پرخلوص اور ملنسار شخصیت ہیں جن کی دوستی خود غرضی سے بالاتر ہے، تو ایسے انسان کا ہر ذی شعور دوست بننا چاہے گا۔ یہ دولہا دلہن سامنے میرے اکٹھے بیٹھے ہوئے ایک ہی چھت کے نیچے ہم سب ان کے ساتھ موجود ہیں، تو اس سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک نوجوان کی شادی تھی تو اس نے اپنے ماموں سے کہا کہ ظاہر ہے میں نے کسی سے پوچھنا تو ہے نا کہ شادی کے بعد جو زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، اس حرف آغاز اس نقطے سے مجھے ذرا مطلع کر دیں، آگاہ کر دیں، کوئی نصیحت کی بات کر دیں جو میرے کام آئے، ازواجی تعلقات میں میرے لیے بہتر رہے۔ تو اس نے کہا بیٹا جب میری شادی ہوئی تھی تو جو میں نے تجربہ حاصل کیا تھا وہی تمہیں میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا جب شادی ہوئی تو پہلی ملاقات میں نے بیوی کو کہا کہ ہم نے پوری زندگی اپنی جو ازواجی زندگی ہے، یہ لائف ہے، یہ جو لائف کی ویلیوز ہیں ان کو بڑا خوبصورت رکھنا ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے تمہاری ممانی کو کہا کہ جب تمہیں غصہ آیا کرے گا نا میں چھت پہ چلا جایا کروں، اور جب مجھے غصہ آئے تو تم کچن میں چلے جایا کرنا۔ تو اس نے کہا مامو جی پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹا 30 سال ہو گئے ہیں میں چھت پہ ہی ہوتا ہوں۔ دیکھیے یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ شادی کامیاب کیوں ہے؟ اور حقیقت ہے کہ شادی جو کامیاب ہوتی ہے، ایک میں نے فلم دیکھی تھی امراؤ جان ادا، اس کا ایک ڈائلاگ تھا
یا تو کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا کر لو. اب آئیے میں اپنے اس کی طرف جاتا ہوں. 42 سال پہلے ایک واقعہ، ہم لوگ جیکسن ہائٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، بشیر قمر میں اور چند دوست. تقریب بڑی جلدی ختم ہو گئی. بشیر قمر صاحب نے کہا یار کیا آپ گھر واپس جائیں گے؟ ہاں چلو یار 8 بجے شام کے گھر. نہیں یار بیگمات بگڑ جائیں گی. دیکھو بیگموں کو بگڑنا نہیں، بیٹھ کے اور باتیں کرتے ہیں. اچھا باقی ہم باتیں کرتے رہے، باتیں کرتے کرتے 9 بج گئے. بھابھی کا ٹیلی فون آیا، انہوں نے کہا ہاں بس نکل رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. باتیں ہوتی نہیں، 10 بج گئے رات کے. انہوں نے کہا میں نکل چکا ہوں، ابھی پہنچتا ہوں. جبکہ یہ جیکسن ہائٹ میں بیٹھے ہوئے. میں قسم کھا کے بول رہا ہوں رات کے 11 بج گئے. بھابھی کا ٹیلی فون آیا، کہنے بس میں گلی کا موڑ لینے والا ہوں. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ وہی بیٹھے ہوئے تھے جیکسن ہائٹ میں میرے ساتھ. دیکھیے دوسرے دن ہماری ملاقات ہوئی. میں نے بھابھی کی طرف بڑا گلتی ہو کے دیکھا. کہنے یار بھابھی کل دیر ہو گئی، سوئی معافی دے. نہیں بلکہ بھائی میں بشیر قمر کو جانتی ہوں، میرے شوہر ہیں. کہ یا تو کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا کر لو. اعتماد کی یہ حد ہے جو کامیابی کی دلیل ہے ان کی شادی کی. پاکولی کو ایک تیزگام ٹرین سے تشبیہ دوں تو بشیر قمر اس کا انجن ہے اور باقی تمام ممبران پاکولی بوگی کے ڈبے ہیں جو انجن کے پیچھے رواں دواں ہوتے ہیں. یعنی میٹنگ کے ابتدا میں پاکولی کے سارے ڈائریکٹر ایک طرف، سارے ڈائریکٹرز کا موقف ایک طرف، اس کے برخلاف اکیلے بشیر قمر کا موقف دوسری طرف. البتہ میٹنگ کے اختتام پر وہی ہوتا ہے جو منظور قمر ہوتا ہے. میں اس محفل میں کیا بات کروں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس نے اس شہر کو اتنا کچھ دیا ہے، جس نے لوگوں کو ملایا ہے. اس کی ایک یونیورسٹی اگر میں کہوں کہ ٹیلی ویژن سے لے کے ایک زندگی تک ایک سفر ہے جو چلتا رہا. کولمبس ہو، آئنسٹائن ہو، رومیو جولیٹ یا ہیر رانجھا، اس سب کو جمع کر کے اگر کوئی کسی چیز کو آپ نے پکڑنا ہو تو وہ اس شخصیت کی طرف دیکھیں، آپ وہ بات کرنا شروع کر دیں گے. آج کی یہ تقریب بارش کا پہلا قطرہ ہے، کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کووڈ کی وجہ سے تقریباً کم و بیش 2 سال ہو گئے کہ کوئی تقریب منعقد نہیں ہوئی، کوئی اجتماع نہیں ہوا، لوگ جمع نہیں ہوئے. لیکن آج یہ برف پگھل گئی اور یہاں ماشاءاللہ اتنے خوبصورت چہرے، اتنے پیار محبت کرنے والے لوگ جمع ہوئے. اور اس جمع ہونے کا محور ہے تسنیم قمر اور بشیر قمر. امریکہ میں کم و بیش 1.5-2 سال بعد حالات بہتر اور معمول پر آنا شروع ہوئے ہیں. اتنے عرصے بعد سب مل بیٹھے تو ماضی کے قصے کہانیاں چھیڑی، بچپن کی یادوں کے بھی تذکرے ہوئے. اسی اثنا میں عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو پاکولی کے عتیق قادری نے اذان دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ. خلق خدا کی خدمت ہو یا عزیز و اقارب اور دوستوں کو وقت دینے کی بات ہو، بشیر قمر اپنی عملی زندگی میں خاصے کامیاب انسان ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح آج کی محفل میں وہ شمع محفل رہے، اسی طرح بشیر قمر سے جڑے ہر فرد کے علاوہ کمیونٹی کی نوجوان نسل کے لیے وہ کسی مشعل راہ سے کم نہیں. آج کا وسع اسپیشل یہاں اختتام پذیر ہوا. آئندہ پروگرام میں کسی اور تقریب کے احوال کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت.